زائرین کے لیے جو ٹریننگ شروع کی گئی ہے اس میں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ عمرہ کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں اور 2 ہی واجب ہوتے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نیت کریں اور احرام باندھیں، یہ عمرہ کا پہلا فرض۔ جس نے نیت کر لی اور احرام باندھ لیا تو اس کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اب احرام کی پابندیاں اس کے اوپر لاگو ہیں اور وہ اپنے احرام کی پابندیوں کے ساتھ ہی اب وہ وقت گزارے گا جتنی دیر وہ احرام کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حرم میں جب پہنچ جائیں گے تو آپ نے طواف جو اس کا دوسرا فرض ہے وہ ادا کرنا ہے۔ طواف کرنے کے لیے یہ نیت کی جاتی ہے، یہ بھی چونکہ فرض ہے اس لیے اس کی بھی نیت علیحدہ ہوگی، یعنی طواف شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت سن لیں اور اس کو بھی ذہن نشین کر لیں، اور آپ نے اس کو بھی اسی طرح کرنا ہے جب آپ طواف شروع کریں گے۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں۔ میں تیری رضا کے لیے بولو تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، یہ اس کی نیت ہے۔ آپ نے جب یہ کر لی تو اب آپ نے اس سبز لائٹ کو دیکھنا ہے جو حرم میں آپ کو نظر آئے گی۔ وہ سبز لائٹ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اس سبز لائٹ کے بالکل نیچے سے طواف کا پہلا چکر شروع ہوتا ہے، یعنی آپ کا چکر وہیں سے شروع ہوگا اور وہیں پہ ختم ہوگا۔ پہلے انہوں نے نیچے ایک لائن لگائی ہوئی تھی پتھر کی جو حجر اسود کے بالکل سامنے موجود ہوتی تھی، لیکن اب وہ لائن ختم کر دی گئی ہے کیونکہ حاجی وہاں کھڑے ہونا شروع ہو جاتے تھے اس لائن کے اوپر، تو انہوں نے وہ لائن ختم کر دی۔ اب صرف وہ سبز لائٹ ہے جس کو آپ نے دیکھ کر تو پہلا چکر شروع کرنا ہے۔ تو وہ سبز لائٹ ذہن میں رہے، وہاں جا کے پہنچ کے تو اب پہلا چکر شروع ہوگا۔ اب اس میں یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ کعبہ سے دور طواف کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ایک تو قدم بڑھ جائیں گے، ثواب زیادہ ہوگا، اور دوسرا آپ کو رش سے بھی بچنے کی اللہ سبیل بنا دے گا۔ زیادہ تر لوگ قریب جا کے طواف کرتے ہیں، ایک تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ جتنا آپ کعبہ قریب جائیں گے جلدی چکر ختم ہو جائیں گے، اور جتنا دور ہوں گے اتنا بڑا چکر ہوگا، تو لہذا لوگ زیادہ قریب جا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ رش میں پھنس جاتے ہیں اور بہت زیادہ پھر بادریشن ہوتی ہے اور بعض اوقات تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کھلا طواف کریں، مطلب کھلا طواف، جتنا کھلا ہو کہ آرام سے آپ چل سکیں اور تسلی سے آپ ایک ایک قدم اٹھائیں اور اپنے اس طواف کو مکمل کریں جو اللہ نے آپ کو کرم دیا۔ یہ یاد رکھا جائے کہ وہ زمین جس پہ آپ قدم رکھ رہے ہیں اسی زمین پہ حضور نے طواف کیا ہے، اسی زمین پہ حضرت عمر نے کیا ہے، ابو بکر نے کیا ہے، علی عثمان نے کیا ہے۔ بار بار اس چیز کو یاد کیا جائے۔ یہ چونکہ وہاں جا کے ان چیزوں کی نا ذہن میں چیزیں رہ نہیں جاتی، وہ بالکل ہی وہ بندہ دماغی طور پہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتی۔ تو اس کو اچھی طرح سے دہرا لیں کہ وہاں جا کے اسی کو دہرانا ہوتا ہے کہ میں کہاں گیا ہوں، میرے قدم یہاں پہنچ کیسے گئے، اور واقعی سچ بھی ہے، یا تو یہ ہے نا کہ جھوٹ ہے، بولو سچ بھی تو ہے نا کہ آپ کیسے آ گئے ہیں یہاں، اتنی کرم والی جگہ۔ تو اور اس بات کو بھی یاد کیا جائے کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی روزانہ 100 رحمتیں اس کے پورے جہان پہ اتاری جاتی ہیں، اور اس میں سے 99 رحمتیں صرف کعبہ پہ اترتی ہیں۔ ایک رحمت پوری دنیا پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے، اور اس رحمت سے انسان، جانور، پرندے، اشراط الارض، مچھلیاں، زمین اور کروڑہا مخلوقات، وہ سب اسی سے رزق اور رحمت پاتی ہے۔ 99 رحمتیں صرف کعبہ کے اوپر اتر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ ایک سے کتنا بڑا جہان پلتا ہے، تو 99 سے کیا ہوتا ہوگا۔ تو اس جگہ کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ یہ میں کہاں کھڑا ہوں، تبھی آپ وہاں کی برکت لے پائیں گے۔ ورنہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پتھروں کا گھر ہے، اس میں کیا ہونا ہے، تو پھر تو گئے کام سے، پھر تو نہ رکت آئے گی، نہ آنسو آئیں گے، نہ جذبات پیدا ہوں گے۔ بھائی یہ اپنے آپ کو مجبور کرنے والی بات ہوتی ہے۔
ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں جاتے ہی آنسوؤں کی بچھاڑ شروع. ہم تو پتھر دل لوگ ہیں, ہمیں کہاں آتا ہے یار یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے وہاں لوگ موبائل پہ لگے ہوں گے, سیلفیاں بن رہی ہوں گی, ویڈیو بن رہی ہوگی. کیوں؟ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کھڑا کہاں ہوں. یہاں تو جان نکل جانی چاہیے, یہاں تو آپ کی رو رو کہ آپ کی تو ادھر ہی قبر بن جائے, اتنا برا حال ہو جائے انسان. لیکن چونکہ پتھر دل لوگ نے لمبی کوئی نہیں میں کہاں کروں, تو اس کے لیے نا اپنے آپ کو مجبور کرنا ہوتا ہے. بہائیں اپنے آپ کو, آنسو بہائیں, سوچے میں کہاں آ گیا ہوں, اور یہ میری کتنی بڑی میری قسمت کا آج ستارہ چمک اٹھا کہ میں جو ہے وہ کعبہ کے قریب ہوں. اس کائنات کی سب سے پرانی چیز جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ کعبہ ہے, اس سے کوئی چیز پرانی نہیں. تو آپ اسے دیکھ رہے ہیں. دو چیزیں ہیں نا جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے, ایک کعبہ اور ایک قرآن. تو آپ کے سامنے کعبہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں بار بار دہرائیں. خواتین سوچیں کہ اما عائشہ یہیں طواف کرتی ہوں گی, اما فاطمہ کی خوشبو بھی یہیں ہے, ساری جتنی بھی دنیا میں اعلیٰ عورتیں آئیں وہ ساری یہاں آ کے حاضری دے کے گئیں. تو میں بھی یہاں آ گئی ہوں. ساتھ ہی آنسو آ جائیں گے, ساتھ ہی رونا آ جائے گا, ساتھ ہی وہ دل رکت سے بھر جائے گا. اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ میں نے فلاں جگہ یہ کیا, مولا آج میں کہاں ہوں, فلاں جگہ یہ کیا, آج کہاں ہوں. کمپیریزن کریں. اس کمپیریزن سے یہ ہوگا کہ اللہ کی کوئی تجلی تمہارے دل پہ آ ہی پڑے گی. تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ. اور میں دیکھوں کہ آپ سب کے چہرے گیلے ہو گئے ہیں, آپ سب کے چہروں پہ آنسوؤں کی بوچھاڑ ہے, اور آپ سب اسی رکت آمیز انداز میں طواف کر لیں. یہ آپ کا طواف ہے, اور جب بھی کریں ایسے ہی کریں. یہ نہ ہو کہ سکے دل سے طواف ہو رہا ہے, نہیں, وہ کوئی اس کا کوئی مزہ نہیں. اٹھ کے ابھی کر لیں, اس ستون کا کر لیں. آپ کیا کرنا ہے بھائی, جب تک اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, تو کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ اور لاکھوں روپیہ لگایا ہے تو کیا مطلب؟ اگر ایسے ہی جانا تھا تو پھر تو نہیں نہ ہوتا. تو اس کو اپنے اوپر طاری کرنا ہوتا ہے. پہلا چکر لگایا تو اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے چکروں میں کلمہ پڑھیں. پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا, پانچواں, چھٹا. 6 کلمے 6 چکروں کے لیے تو ہو سکتے ہیں. اس سے آپ کو گننے میں بھی آسانی رہتی ہے کہ میرا کون سا چکر ہے. بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں, تو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے لیے ایک تسبیح ملتی ہے, وہ بھی لے لیجئے گا, جس میں وہ دانے ہوتے ہیں 7. تو وہ 7 دانے آپ رکھتے جائیں, تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا کون سا چکر ہے. لیکن بہترین طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آپ کی دل کی حالت ہو بس وہی پڑھیں آپ. کوئی مجبوری نہیں کہ یا دوسرا کلمہ ہی پڑھنا ہے یا تیسرا ہی پڑھنا ہے, نہیں, ایسا نہیں. ہر چکر میں دعا بدل دیں. یاد رکھنے کی علیحدہ ترتیب بنا لیں, کوئی بولو, لیکن ہر چکر میں دعا بدل دیں, اور ہر چکر میں علیحدہ دعا کر لیں, کوئی حرج نہیں. لیکن ایک ہی دعا رکھیں ہر چکر کی. پہلے چکر میں حضور اسلام کی زیارت مانگ لیں, دوسرے چکر میں دوبارہ آنا مانگ لیں, تیسرے چکر میں والدین کی بخشش مانگ لیں, چوتھے چکر میں اپنے گھر والوں کا یہاں لا کے ان کو بھی عمرے کرانا مانگ لیں. ہر ایک میں دعا بدل دیں, کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. لیکن کوئی طواف کا چکر بغیر دعا کے نہ ہو. جو ہی پہلا وہ آ گیا ہے چکر ختم ہونے کی جگہ, تو وہیں سے سوچ لیں اب اگلی دعا کیا کرنی. تو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے تو بڑی انٹرسٹنگ دعائیں مانگی وہاں, اور حمزہ صاحب میرے ساتھ تھے, تو ہر چکر میں مجھ سے پوچھ لیتے حضور کیا دعا کروں. تو پھر میں اسے بتاتا, میں کہا یہ مانگو. حیران رہ جاتا, کہا حضور یہ بھی مانگنا ہوتا ہے, میں یہ بھی مانگو یہاں. تو دعائیں بدلیں تاکہ آپ کا طواف انٹرسٹنگ بنے, اس میں ایک جان پیدا ہو, اور بے شمار اور بھی آپ کے معاملات اس میں حل ہوں. طواف کا ایک ایک قدم آپ کے دل پہ پڑتا ہے. لہذا یاد رکھیں, طواف کے دوران جو کیفیت ہے وہ کیفیت آپ کی پوری زندگی میں جانے والی ہے. یعنی وہ ایسی کیفیت ہے کہ وہ اب آپ کی پوری زندگی میں ٹرانسفر ہو جائے گی, کیونکہ طواف کے قدم آپ کے دل کے اوپر پڑتے ہیں. تو اس دوران غصہ آ جائے کوئی, اس دوران آپ کو کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ بن جائے, تو اس کا اثر آپ کی لائف پہ آئے گا. اس لیے بچیں. یوں 7 چکر پورے ہوئے انشاءاللہ, کہیے 7 چکر پورے ہو گئے.
7 چکر پورے ہو گئے. اب فرض ادا ہوا تو 2 نفل شکرانے کے مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے. آپ 2 نفل پڑھتے تھے مقام ابراہیم کے پاس. مقام ابراہیم کے پاس تو جگہ نہیں ملتی تو کہیں بھی جگہ دور پیچھے جا کے مل جائے گی, آپ وہاں 2 نفل شکرانے کے پڑھیں گے. ساتھ آب زمزم پئیں. آب زمزم بھی پینا سنت ہے. حضور طواف کے بعد آب زمزم پیتے تھے. وہ پی لیا تو اب آپ کے 2 فرض بولو ہو گئے. پہلا فرض سارے بولیں. نہیں, پہلا فرض احرام اور نیت, یہ پہلا فرض ہے. اور دوسرا چکر طواف, یعنی 7 چکر ہیں. تو یہ 2 فرض ادا ہو. اب عمرے کے 2 واجب ہیں. پہلا واجب صفا اور مروہ کی صحیح ہے. صفا اور مروہ کی صحیح کرنا یہ. اچھا, اس میں بھول گیا, جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو ایک تو یہ کہ کعبے کی طرف دیکھنا منع ہوتا ہے. ہاں, ہلکا سا دیکھ کے نظر سامنے, کیونکہ کعبہ آپ کے لیفٹ پہ آئے گا. تو آپ نے جب طواف کر رہے ہیں آپ تو آپ نے ادھر ایسے دیکھا تو سامنے آگے جو شخص ہوگا, کعبہ کی ایک خاص کشش ہے. آپ جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو کچھ دیر کے لیے وہ آپ کی نظریں پکڑ لیتا ہے, اور جو ہی آپ نے نظر کی تو آپ کا جی چاہے گا میں اور دیکھوں, اتنی دیر میں آپ ٹکرا جائیں گے اگلے سے. تو اس سے بہت سارے جو حادثات ہوتے ہیں, بہت ساری بودریشنز ہوتی ہیں. اگر کوئی بوڑھا جا رہا ہے, کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے, کوئی جوان عورت جا رہی ہے, مرد جا رہا ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی خاتون ہے, تو اس کے ساتھ ٹکرا جانا اور وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے. وہ گر گیا یا وہ یا وہ اپنی کیفیت میں تھا, آپ نے اسے دھکا دے دیا. وہ کوئی اس وقت ماحول چل رہا تھا اس کا بولو, تو آپ نے اسے حج مار دی ہے تو وہ گیا. تو اس لیے بزرگوں نے منع کیا کہ آپ کعبے کو دیکھیں نہیں, ہلکا سا مزہ لے لیں, پھر ساتھ ادھر منہ کر لیں اور چلتے رہیں بس. اور اگر دیکھتے رہیں گے تو مشکل ہوگی. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ طواف کے اندر اس بات کو خیال میں رکھا جائے کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں تو اللہ مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ طواف میں اس کی نظریں طواف والوں پہ اس طرح ہوتی ہیں جیسے کوئی سرچ لائٹ آپ پہ پڑ رہی. مسلسل آپ پہ اس کی نظریں ہیں اور وہ گاڑے ہوئے ہیں تم پہ نظریں. لہٰذا اپنے خیالات کو کنٹرول کریں, اپنی پوری وہ جو آپ کی باطنی حالت ہے اسے بڑے اچھے انداز میں کنٹرول کریں. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. پہلا واجب شروع ہوگا, صفا اور مروہ کی صحیح ہے. آپ کو بتا دیا جائے گا, آپ ساتھ ہوں گے, صفا مروہ قریب ہی ہے, وہاں پہنچیں گے اور اس عظیم سنت کو ادا کریں گے جو اماں ہاجرہ علیہ السلام نے ادا کی تھی. اور آپ کو وہ موقع دیا جائے گا کہ آپ بھی آگے یہاں اور کریں اسی طرح جس طرح اماں ہاجرہ نے کیا. تو وہ 7 چکر ہیں, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ صفا. تو اس طرح 7 چکر بنیں گے. صفا سے مروہ 1 ہے بولو, مروہ صفا 2 ہیں. تو اس طرح 1 2 3 4 5 6 7 مروہ پہ جا کے یہ ختم ہوگا. تو اس طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 2 پہاڑ ہیں جن کے درمیان وہ عظیم خاتون دوڑی تھی. تو آج میں بھی وہیں پہ حاضر ہوں. اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں دعا ہے, نیت نہیں ہے اس کی دعا ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح کی دعا ہے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. تو تم ایسی جگہ پہنچ گئے ہو جہاں اللہ کی نشانی. اللہ کی نشانی کا مطلب یہاں اللہ کا معرفت کا معاملہ ہے. دھیان کرو تم کہاں آ گئے ہو. تو صفا اور مروہ کے وہ چکر جو ہیں ان میں حقیقت کیا ہے اور وہ کیوں کرائے جاتے ہیں, تو وہ ذہن میں رکھا جائے کہ صفا اور مروہ کے جو قدم ہیں جبکہ وہ 7 چکر لگا لیتا ہے, تو جس طرح اماں ہاجرہ علیہ السلام کے لیے اللہ نے 7 چکروں کے بعد ایک بہترین میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا اور وہ قیامت تک کے لیے آج بھی چل رہا ہے. آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا ان 7 چکروں کے بعد. تو اس کو ذہن میں رکھ کے کیا جائے کہ یہ 7 چکر جب میں نے لگا لیے تو میرے زندگی میں بھی اللہ ایک ایسا کام کرے گا کہ وہ ایک کنواں نکلے گا میری زندگی سے جس میں سے میرے لیے برکت اور جہان کے لیے برکت پیدا ہو. اس کو سوچ کے وہ 7 چکر لگائے کہ مولا تجھے
وہ اگر معجزہ کرتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگا تھا تو میری زندگی تو شاہی کو نہیں تیرے آگے. لہٰذا اس کی ایک کیفیت ہے. اس میں جہاں سبز لائٹ آتی ہے وہاں مردوں نے تیز چلنا ہوتا ہے، عورتیں وہاں پہ آسانی سے ہی چلیں گی، وہ تیز نہیں چلیں گی، بالکل آرام سے چلیں گی. مرد وہاں سے ذرا تھوڑا سا ان کی تیز ہو جائے گی، دوڑ ہو جائے گی، ہلکی سی زیادہ ہو جائے گی، لیکن زیادہ وہ بہت تیز نہیں جانا، ہلکا سا زیادہ ہو جائے گا. تو یوں 7 چکر صفا مروہ کے جب پورے ہوئے تو اللہ نے توفیق دے دی، رحمت دے دی. تو اس کی اور بھی کچھ برکتیں ہیں، وہ میں وہاں جا کے عرض کر دوں گا. تو یہ اب واجب پورا ہو گیا. اب یہ واجب پورا ہوا، اس کی بھی شکرانے کے 2 نفل، اور اس کے بھی اسی طرح باب زمزم پینا اور 2 نفل پڑھ کے تو اب آپ کا یہ واجب مکمل ہو چکا. اب دوسرا واجب ہے اور وہ ہے حلق کروانا. مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حرم سے باہر جائیں گے اور اپنا پورا سر منڈوائیں گے. بہترین سر منڈوا دیا جائے گا، ٹینڈ ہو جائے گی پوری. اور خواتین جو ہیں وہ اپنی بالوں کی لٹ کو پکڑیں گی پیچھے سے اور اس کے آخری کونے کو یوں اپنی انگلی کے گرد لپیٹ کر اسے کینچی سے کاٹ دیں گے. تو یوں تقریباً کوئی انچ کو بال جو ہیں وہ اتار دیں گے. تو یوں دوسرا واجب بھی ادا ہو جائے گا. اب آپ پھر اسی طرح 2 نفل پڑھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عمرہ کی توفیق عطا فرما. عمرہ مکمل ہو. اب آپ احرام اتار سکتے ہیں، ہوٹل جائیں احرام اتار دیں اور اب آپ کا عمرہ مکمل ہوا. اب یہی عمرے کے جو آداب اور چیزیں ہیں انہی کو آپ نے جو ہے آپ نے دہرانا ہوتا ہے جب بھی آپ عمرہ کریں گے. یہی اس کی ترتیب ہوگی. ہاں طواف کے اندر ایک چیز پھر ذہن میں آ گئی. طواف کے اندر یہ ذہن رکھنا ہے کہ جب آپ عمرہ کا طواف کر رہے ہیں تو اس میں کعبہ کو چھونا منع ہوتا ہے. کعبہ کو ہرگز جا کے ہاتھ لگانا منع ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے. احرام کی پابندیوں میں خوشبو نہیں لگائی جا سکتی اور کعبہ کے ایک ایک دھاگے کو خوشبو لگی ہوئی ہے. آپ نے چاہ کے جو ہی ہاتھ لگایا وہ خوشبو آپ کے ہاتھ پہ لگ جانی ہے اور ساتھ ہی 1 عدد بکرا آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے خوشبو اپنے ہاتھ پہ لگا لی. اور اسی طرح کعبے کے ساتھ جو حتیم کا ایریا ہے اس کے جو پتھر ہیں، ایون مقام ابراہیم کا وہ جو پڑا ہوا ہے وہاں لوہے کا، اسے بھی انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی. یعنی کسی شے کو نہیں چھونا خوشبو والی. تو لگ گئی تو گئے. آپ دیکھیں گے وہاں کہ لوگ جو ہیں عمرے کے احرام میں ہوں گے اور سیدھا جا کے کعبے کو جپھا مار لیں. اور بھائی ابھی نہیں کرنا یہ. تو اس لیے ایسا حکمت سے کیا گیا کہ اگر حاجی صاحب جا کے کعبہ سے ہی چمبڑ جائیں گے تو عمرہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ وہاں کعبہ کے قریب جانا ایک بڑی زبردست وہ برکت، اور آپ وہاں پہ اس کی تو دل ہی نہیں کرتا واپس آنے کو. تو وہ کہے گا دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھوں گا وہ طواف، پہلے ذرا میں چوم لوں اس کو. اتنی دیر میں دم پڑ جاتا ہے. سمجھ آ رہی جی؟ تو اس لیے اس سے پرہیز کیجیے گا. اب آپ کا عمرہ مکمل ہوا. اب آپ دوبارہ جب کریں گے تو آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا. مسجد عائشہ وہاں سے قریب ہے، 2 ریال بس لیتی ہے. حرم کے باہر سے بسیں جاتی ہیں. تسلی سے وہاں سے بیٹھیں اور مسجد عائشہ چلے جائیں. وہاں سے اسی طرح جا کے وہاں غسل کریں، احرام باندھیں، یا غسل ہوٹل سے کر جائیں، احرام باندھیں، وضو کر لیں اور 2 نفل پڑھ کے عمرے کی نیت وہاں سے کریں اور لبیک کہتے ہوئے بس میں بیٹھیں. بس میں بیٹھ کے حرم میں آئیں. حرم میں بیٹھ آ کے پھر وہی ترتیب. پھر میرا ساتھ ہونا یا کسی اور ساتھی کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اکیلے چلے جائیں، خواتین خود چلی جائیں، جا کے عمرے کرتی رہیں، اجازت ہوگی. 7 دن ہمارے مکہ میں، 7 دنوں کے لیے آپ مکہ میں ہیں. لہذا آپ ہر روز 1 عمرہ کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں. آپ کی ہمت ہے، جتنی دوڑ لگائیں گے وہ آپ پہ ہے. ہم آپ کو پہلا عمرہ کروا دیں گے اور اچھی طرح کروا دیں گے. اس کے بعد آپ آزاد ہوں گے. پھر آپ چاہیں تو حضرت صاحب میں جا رہا ہوں، رات کے 2 بجے میں جا رہا ہوں، میرا دل کرتا میں عمرہ کر رہا ہوں، جاؤ کر رہا ہوں جا کے. میں جی صبح فجر کے ساتھ. اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 1 عمرہ کریں. فجر میں 1 کر لیں، اگلے دن ظہر میں کر لیں، بولو، اس سے اگلے دن عصر میں کر لیں، اس سے اگلے دن مغرب، پھر عشاء. اس طرح 5-6 نمازوں میں 1 عمرہ کر لیں. ہر روز 1 کریں. اور 1 عمرہ ہمارا جمعے میں ہوگا انشاءاللہ. جمعہ کی نماز کے بعد ہم عمرہ کر لیں. تو یوں ذہن میں جب بھی کوئی نماز آئے گی تو کم از کم یہ ذہن میں ضرور آئے گا کہ یار اس نماز کے ساتھ میرا 1 عمرہ ہوا ہے.
تو یاد آ جائے گا کہ میری اس نماز کے ساتھ ایک عمرہ بھی ہوا تھا. اس طرح ہر نماز کے ساتھ ایک عمرہ کرنا یہ بڑی اچھی. اور ایک عمرہ تہجد کا کر لو, کمال ہو جائے. تہجد, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جمعہ, کیڑی نماز رہ گئی؟ ٹھیک ہے, ہر نماز کے ساتھ ایک عمرہ. تو اس طرح ترتیب سے چلیں, بے ترتیبہ نہ چلیں, منہ اٹھا کے جب مرضی نکل گئے, جب مرضی. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک ترتیب ہوتی ہے, اس ترتیب سے چلیں. آپ انجوائے کریں گے, آپ تھکیں گے بھی نہیں, اور آپ کی بہترین فضیلت والی چیزیں بھی آپ کو عطا ہوں گی. باقی سارا وقت ہم کوشش کریں گے کہ ہم حرم میں گزاریں. آپ کو ہوٹل میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی, الا کوئی بیمار ہو جائے, ظاہر ہے پھر اس کے لیے مجبوری ہے. لیکن کسی کو ہوٹل میں ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رکے. حرم میں جائیں, وہاں لیٹ جائیں, وہاں بیٹھ جائیں, وہاں ٹیک لگا لیں, آپ کی مرضی, لیکن رہیں حرم کے اندر. حرم میں ہی بیٹھنا ہے, حرم میں ہی اٹھنا ہے, حرم میں ہی لیٹنا ہے. سارا وقت حرم کو دیں, کیونکہ پھر آپ کی زندگی میں یہ وقت نہیں آنا. اگر ہلکا سا بھی آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار کوئی بات نہیں, آج میں لیٹا رہتا ہوں, تو گیا ٹائم, پھر ختم ہو گیا. پھر بعض اس بے وقوفی میں رہتے ہیں, ذہن میں یہ سوچتے پھرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے, لیکن یہ وہاں کی عظیمت نہیں ہے. وہ سارا ایریا ہی حرم ہے. تو بعض کہتے ہیں جی میں ہوٹل میں لیٹا ہوں, تو یہ بھی تو حرم ہی ہے. تو بھائی ہوٹل میں لیٹے ہیں آپ, اور آپ حرم میں ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اٹھیں اور حرم میں جائیں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اس پہ مجھے وہاں آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ وقت حرم میں گزرے. آپ کو ہم بھی وہیں نظر آئیں گے, اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو زیادہ ساتھ ساتھ ہی رکھیں, اور یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ حرم میں ہی وقت زیادہ گزاریں. کھانے کا ٹائم علیحدہ ہوگا, اور کوشش ہم نے اس طرح رکھی ہے وہاں پہ ترتیب کہ کھانا آپ کے ہوٹل میں ہی پہنچایا جائے گا, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیونکہ اگر آپ خود نکل گئے نا, تو پھر تمہیں فون کر دیں اسی رہ جانا ہے, تو تسی لبنا کوئی نہیں. بندہ وہاں پھر گیا, پھر بہت لمبا ٹائم گزرتا ہے. تو ہم نے اس طرح کی ترتیب بنائی ہے کہ آپ کو مینیو آپ کے کمرے میں مل جائے گا. آپ بتا دیں گے کہ جی یہ چیزیں مجھے منگوا دیں, وہ چیزیں آپ کے کمرے میں پہنچ جایا کریں گی. آپ نے ہوٹل میں جانا, یا کبھی بڑا ہی دل کر رہا ہے کہ میک ڈونلڈ کھا لوں تو کھا لو جا کے, آپ کی مرضی ہے. یا وہ کیا ہے, البیک ہے, البیک جا کھانا چاہتے ہیں تو کھا لیں البیک. لیکن زیادہ تر کوشش کریں کہ اپنے کھانے پہ کنٹرول کریں, نارمل رکھیں. کچھ نہیں ہو جاتا, نہیں آپ فوت ہوتے تو اچھی بات ہے, فوت ہو جائیں آپ. وہاں فوت ہونا بہت ضروری ہے. کھانے پہ کنٹرول, بہت کنٹرول, اچھا کنٹرول رکھیں, تاکہ کھانا آپ کا اس طرح سے نہ ہو کہ آپ ہر وقت یہی ذہن میں ہو, یار دوپہر ہو گئی کھایا کچھ نہیں, شام ہو گئی کھایا کچھ نہیں, دن ہو گیا کھایا کچھ نہیں, پیا کچھ نہیں. آپ کا دھیان اسی پہ ہے, تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یار؟ تو مجھے بتا دیں نا, آپ کیا کر کے رہے ہیں کہ آپ یار کھایا کچھ نہیں, ابھی تک دیا, ابھی تک آیا نہیں, کسی نے پوچھا نہیں ہمیں کھانے کا. حضرت صاحب نے کہا تھا مینیو بھی رکھا ہوا ہے, کوئی آیا نہیں. یار کیا کر رہے ہو, آ جائے گا یار. تو اگر آپ اس طرح کی ذہنیت سے چلیں گے, بہت مشکل ہو جائے گی, آپ بہت پریشانی میں پڑیں گے. ہمیں بھی کریں گے, خود بھی پڑیں گے. بالکل اس سے نکل جائیں. یار ٹھیک ہے یار, آ جائے گا, روٹی آ ہی جائے گی, کھا مار لاں گا, ایسے کہہ لیں, تاکہ اپنے آپ کو ذرا نا تسلی میں رکھیں اس چیز. مجھے یہ وہ وہاں جو حالت ہم نے حاجیوں کی دیکھی, یقین کریں انہیں حج سے زیادہ کھانے کی فکر تھی. حج کی فکر کوئی نہیں, کھانا 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 کھانا. اور تو کھا رہا ہے کتنا, اچھا کھاتے کتنا تھے, تھوڑا سا 2-4 برکیاں نہیں چڑھتے, ہو گئے, پورا برتن چھوڑ دیتے تھے. بھئی ابھی آپ تڑپ رہے تھے کھانے کو, اب پوری پلیٹ چھوڑ دی آپ نے. کیوں؟ بس ایک وہ نفس کی عادت ہوتی ہے, بولو نا, بس نفس کی ہوتی ہے, اور وہ کوئی ایسی نہیں ہے. وہ 2-4 لقمے لیں گے, چھوڑ دیں. کولڈ ڈرنک سے بہت پرہیز کیجیے گا عمرے میں, مکہ میں. کولڈ ڈرنک ویسے ان کی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن بہت زیادہ پیئیں گے نا تو گلا پکڑا جائے. گلا پکڑا گیا, گئے آپ, پھر آپ ہوٹل, اور آپ پھر گئے. اس لیے احتیاط کیجیے. دوائیاں ساتھ لے جائیے گا, جو آپ کی ریگولر دوائیاں ہیں, پیناڈول ہے, جو بھی آپ مطلب وہ جو ہوتی ہیں, لوموٹل ہے, پیٹ کی خرابی کے لیے ہے, جسم درد کے لیے, سب اپنی اپنی دوائیاں ساتھ لے کے جائیں. اس کا وہ بنا لیں ایک پیکٹ, ساتھ رکھیں. اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ اپنا انسولین لے لے, وہ ساتھ رکھے انسولین. اور اسی طرح جو بھی جس کی بھی بیماری ہے اس کی وہ دوائی ساتھ لے کے جائے, کیونکہ وہاں سے دوائی لینا وہ بڑی تیز دوائیاں ہوتی ہیں, ان کی پوٹینسی بہت ہائی ہے. خالص ہیں دوسرے لفظوں میں, بولو
یہاں پہ دوائیاں بھی خالص کوئی نہیں، تو ہمارے چونکہ معدے ان دوائیوں میں رچے بسے، اس لیے اگر ہم نے وہ دوائیاں کھانی نا جو وہاں کی ہیں تو آپ کو اس نے تارے دکھا دینے، پسینے چھڑا دیتی ہیں وہ. تو اس لیے یہیں سے لے کے جائیں تسلی سے. آپ کو وہ جو بھی اس طرح کا وہ جو ORS کے ہوتے ہیں، اور بولیں کون سے ہوتے ہیں یار، لمکول وغیرہ ہوتا ہے، کیلشیم والے ہوتی ہیں وہ گولیاں، وہ جو پیلے رنگ کی، وہ ضرور لے جائیں. وہ انرجی کا اچھا سورس ہے، روزانہ ایک ضرور لیں، وہ اس سے آپ کی انرجی بحال رہے گی، تو اسے آپ لے لیں. اس طرح دوائیاں ضرور ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو تو اسی کو استعمال کر کے آپ اپنی تھکاوٹ دور کر لیں. واک اچھی کریں، ابھی آپ کے پاس 5-7 دن ہیں تو واک بہت اچھی کریں، روزانہ 1 گھنٹے کی واک کو لازم کر لیں، کیونکہ وہاں صرف واک ہے. حج جمرہ صرف واک ہے، صرف واک ہے، صرف واک. آپ نے صبح چلنا ہے، شام چلنا ہے، دوپہر چلنا ہے، رات چلنا ہے، بس چلنا ہی چلنا ہے. جوتیاں گھس جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، یار میں کتنے آ گیا، کنا کو ٹرنا ہوا. اور چونکہ وہاں ہم نے کچھ ایسی ترتیب بھی رکھنی ہے کہ مدینہ شریف میں فجر پڑھتے ہی ہم نے قبا جانا ہے، اور ہم نے نفل وہاں پڑھنے ہیں اشراق کے انشاءاللہ. یہ ہر روز ہوگا، اور فجر پڑھتے ہی اسلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تو ہم نے قبا کی طرف نکل جانا ہے. ایک تو صبح کی واک بھی ہو جائے گی، بولو مارننگ واک ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ 4 کلومیٹر ہے مسجد نبوی سے قبا، 4 کلومیٹر جانا، 4 کلومیٹر آنا. لو 8 کلومیٹر آپ نے چلنا ہی چلنا ہے. کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ حرم میں بیٹھا رہے اور کہ جی میں تھک گیا سب میں نہیں جا سکتا. ہم نے ویل چیئر پہ بٹھا کے لے جانا کہ آپ آئے ہمارے ساتھ کیوں ہیں، اگر آئے ہوئے ہیں تو نکلیں. یہ کیا بات ہوئی، آپ اکیلے علیحدہ آ جاتے، تو ایسا نہیں کرنا. تو کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم ساتھ ساتھ رکھیں. تو وہ پورا ایک روزانہ کی ترتیب ہوگی قبا کی انشاءاللہ. تو یوں حرم میں مکہ میں ہمارا یہی انداز ہوگا، بیٹھ کے ختمات شریف پڑھتے رہیں گے، حرم میں تلاوت ہوگی، یا زیادہ بس میرا تو ویسے یہی روٹین ہوتی تھی وہاں کہ زیادہ کعبہ شریف کی زیارت اور طواف رج کے کریں، رج کے طواف کریں، کیونکہ یہ موقع پھر نہیں آتا. عمرے کا طواف علیحدہ ہے، بولو وہ علیحدہ ہے، جو ویسے طواف کریں اٹھ کے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ساکس لے لیں، کیونکہ وہ جو نیچے فرش ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اگر آپ طواف زیادہ کرنے والے لوگ ہیں نا تو آپ کے گھٹنوں اور یہ جو آپ کے ٹخنے ہیں ان میں درد شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنی ٹھنڈی اس کی ہوا ہے کہ وہ بار بار جب ٹخنوں پہ لگتی ہے نا تو آپ کے ٹخنوں جواب دے جاتے ہیں، وہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے. اس لیے ساکس یوز کریں، ساکس پہن لیں اور اس سے آپ طواف کرتے جائیں، آپ کا پاؤں گرم رہے گا اور آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو دو چیزیں ہیں، کعبہ کی زیارت کرنی ہے زیادہ اور طواف کرنا. مطلب میں اگر بیٹھا ہوا ہوں تو آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہیں حضور آپ بیٹھے ہو، میں طواف نہ کر لوں، کریں بسم اللہ، اٹھے شروع ہو جائیں طواف کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور سیدھا حرم میں پہنچیں، 2 نفل حرم میں آنے کے پڑھیں، کیونکہ حرم میں آتے ہی 2 نفل ضروری ہوتے ہیں. اگر نفل کا ٹائم ہے تو عصر کے بعد نہیں پڑھنے، فجر کے بعد نہیں پڑھنے، باقی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. 2 نفل پڑھیں مسجد میں آنے کے، اور 2 نفل وضو کے پڑھ لیں، طواف شروع کر لیں. تو ہم مردوں کے لیے تو ایک بڑا ایک ہے مسئلہ کہ ہمیں انہوں نے مطاف میں احرام کے بغیر نہیں آنے دینا. تو یہ ایک ایشو ہے ہمارے ساتھ کہ وہاں احرام کے بغیر وہ نہیں آنے دیتے. تو لہٰذا ہم اگر احرام پہن کے ہی آئیں گے تبھی طواف کر پائیں گے نیچے، اور اگر آپ اوپر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ انہی کپڑوں میں کر سکتے ہیں. لیکن اوپر والا طواف بہت بڑا، اور 1 چکر 3 چکروں کے برابر ہے نیچے، اس لیے بہت بڑا طواف بنے گا. خیر کوئی بات نہیں، امید ہے کہ واپس آتے ہوئے آپ کا کم از کم 10 کلو وزن کم ہو چکا ہو. اتنا چلیں گے کہ آپ کی ایک دفعہ یہ امید ہے 20 دنوں میں 10 کلو مجھے لگ رہا ہے کم ہونا چاہیے. اور اگر نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کی مرضی. تو اس لیے وہ طواف اوپر بھی ہو سکتا ہے، نیچے بھی ہو سکتا ہے. تو مکہ میں یہی ہے جو آپ نے کرنا ہے. ایک دن مکہ میں ہم پورا دیں گے غار ثور کو، غار ثور کی حاضری ہوگی، اور وہ فجر کے بعد ہم نکلیں گے اور غار ثور پہ چڑھیں گے انشاءاللہ. اور وہاں پہ اصل ایمان کا ٹیسٹ غار ثور میں ہے. جو ادھر آپ حرم میں آپ بھاگ کے طواف کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، وہ تو بھائی اے سی لگا ہوا ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، لائٹیں چل رہی ہیں، موجیں مار رہے ہیں، نرم قسم کے کارپیٹ ہیں. تو یہ کون سا ٹیسٹ ہے بھائی؟ ادھر آؤ نا غار ثور پہ، تمہیں پتہ چلے کہ اصل محبت کسے کہتے ہیں. تو غار ثور پہ انشاءاللہ حاضری ہوگی، اور اس پہ
بھی میری آپ سے یہ عرض ہے کہ بڑی عشق اور محبت سے وہاں حاضری دی جائے گی، کیونکہ اگر یہاں مطاف میں حضور کے قدم لگے ہیں تو غار ثور میں بھی میرے نبی کے ہی قدم لگے ہیں، وہاں بھی حضور ہی گئے ہیں بھائی، کہ وہاں کوئی اور تو نہیں گیا ہوا کہ مطلب نہیں جی وہ تھے کہ لین جانا، بھائی وہاں بھی حضور ہی گئے ہیں۔ ایسے ناہنجار ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اگر وہاں حضور گئے ہیں تو اس جگہ کی ویلیو کیا کم ہو گئی ہے کیا؟ بھائی ویلیو کا تعلق حضور کے ساتھ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی نظر میں بتائیے مکہ کا شہر زیادہ فضیلت والا ہے یا مدینہ کا شہر؟ کیونکہ دونوں ہی بڑے عظیم شہر ہیں، بولیے۔ تو آپ امام ہیں، بہت بڑے آپ عالم ہیں، تو آپ بتائیے مکہ بہتر ہے یا مدینہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی کیا پوچھتے ہو مجھ سے، کیا پوچھتے ہو؟ مکہ اور مدینہ کی فضیلت مجھ سے پوچھتے ہو؟ یہ بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ جہاں حضور ہے فضیلت وہیں پہ ہے۔ اس نے کہا مدینہ میں، تو کہا مدینہ بہتر ہے مکہ سے، پھر کیونکہ فضیلت کا تعلق بولے حضور سے ہے۔ تو حضور غار ثور میں بھی تو گئے تھے، نیچے سے ہی دیکھ کے تو اللہ حافظ جی، بس نیچے سے دیکھ کے دعا کر کے آ جاتے۔ اتنا جو ہے وہ یہ لوگ اس سے محروم ہیں، اس محبت سے محروم ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رقم کی اور وہ عظیم داستان عشق و محبت کی، وہ غار ثور ہے۔ تو وہاں انشاءاللہ حاضری ہوگی اور وہ پوری انرجی سے ہوگی، اور وہ مکے کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، دا ہائیسٹ ماؤنٹین، اس سے اونچا کوئی پہاڑ نہیں۔ اور آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت ابوبکر نے کیسی جگہ کا انتخاب کیا، کہ کیسی جگہ تھی جہاں آپ حضور کو اٹھا کے لے آئے اور کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گئے۔ تو وہاں پہنچنا ایک ہم سب کی بڑی سعادت ہوگی۔ امید ہے پورا ایک دن ہمارا غار ثور پہ لگ جائے گا، کیونکہ جاتے ہوئے 3 گھنٹے لگتے ہیں اور آتے ہوئے بھی کم از کم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو تسلی سے جائیں گے، گرمی شدید ہوگی، اس لیے کوشش کریں گے فجر کے بعد ہی ہم نکل جائیں تاکہ 10 بجے تک ہم اوپر پہنچ جائیں۔ واپس آتے آتے کو دیکھ لیں گے وقت۔ ایک دن ہمارا جو مغرب کا وقت ہوگا، کوئی دن دیکھ لیں گے، وہ غار ہرا پہ ہوگا، کیونکہ وہ چھوٹا پہاڑ ہے، اس پہ دن میں جانا وہ گرمی کی وجہ سے مناسب نہیں ہے، وہ غار ثور پہ چلے جائیں گے۔ شام میں ہم جائیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے، اس کی چوٹی کے بالکل نیچے ایک مسجد ہے، وہاں مغرب کی نماز ادا ہوگی۔ مغرب وہاں پڑھتے ہی چڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عشاء تک پہنچ جائیں گے۔ عشاء تک ہم غار ہرا میں ہوں گے، اور غار ہرا وہ عظیم غار جہاں قرآن پہلی آیات سے اترا، جہاں کہہ دو جہاں کو قرآن کا تحفہ عطا کیا گیا، وہ عظیم مقام کی زیارت ہم سب کے لیے بڑی برکت کا ذریعہ ہوگی۔ وہاں 2 نفل پڑھے جائیں گے غار ہرا کے اندر، تو کوشش کی جائے گی کہ اللہ ہمیں آسانی دے دے اور وہاں پہ ہمیں رش نہ ملے، آسانی سے ہم وہاں بھی حاضری دیں۔ تو 12-1 بجے تک وہ ہوگا، یعنی امید ہے کہ وہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے پڑھتے 8 10 11 12 بج جاتے، تو واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یوں یہ 2 حاضریاں ہماری مکہ میں علیحدہ ہوں گی، وہ ہم جائیں گے۔ باقی زیارات بھی دیکھ لیں گے، جو وہاں ہمیں لگا کہ ہمیں زیارات قریب ہیں تو ضرور ان کی زیارات بھی کرنے ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 7 دن ہمارے مکہ کے مکمل ہوئے، اور یوں آپ کا عمرہ بھی ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، عمرہ ہو چکا ہے۔ اب ہمارے باقی تقریباً 11 دن ہیں، وہ 11 دن سارے ہی مدینہ شریف کے ہیں، اور آپ نے واپس آنا ہے، اور اب آپ کا سارا وقت مدینہ میں گزرنا ہے۔ لہذا بڑی تسلی سے، بڑے صبر سے، بڑے دھیان سے یہ قیمتی اوقات گزاریے۔ اور ہر بار میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے دنوں میں، عمرہ کے دنوں میں بھی اور حج کے دنوں میں بھی یہی کوشش کی کہ ہمارے مدینہ کے دن زیادہ ہوں اور حضور کی خدمت میں زیادہ وقت گزرے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کے پاس بیٹھنا، یہ ہم سب کا خواب ہے، اور ہماری یہ آرزو ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر انشاءاللہ۔ تو وہاں پہ ہماری زیارات بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ غزوہ احد کا مقام ہے، قبلتین ہے، اسی طرح وہاں پہ قباء ہے، اور ہم اس دفعہ وادی جن بھی جائیں گے، غزوہ بدر کا مقام دیکھیں گے، اور بڑی خوبصورت جو وہاں زیارات، قریب زیارات اور بھی ہیں، وہاں سب جگہ حاضری ہو، کیونکہ بہت زیادہ دن ہے ہمارے پاس، انف دن ہے، 11 دن بہت ہوتے ہیں، اور 11 دنوں میں اچھی طرح سے ہم زیارات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کسی کا جی چاہے
یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو ذرا مکے کی یاد آ رہی ہے تو ہماری طرف سے اسے الاؤ ہوگا کہ وہ جا سکتا ہے. وہ اٹھے 30-40 ریال بسیں لیتی ہیں اور پہنچ جائے مکہ، حج اپنا عمرہ کرے، وہاں سے 30-40 ریال دے کے واپس آ جائے. تو اگر کسی کا جی ایسے چاہتا ہے، مثلا میاں بیوی ہیں دونوں جو چاہ رہے ہیں جی ہم ذرا اکیلے اب ذرا سفر کرنا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ہماری طرف سے اجازت ہوگی، کیونکہ 11 دن ہیں آپ کے مدینہ کے، تو آپ کر سکتے ہیں ایسے. لیکن خیر میرا تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوگا، لیکن آپ کا ہو سکتا ہے ہو جائے. تو کیونکہ ظاہر ہے عمرہ ایک محبت کی چیز ہے، انسان چاہتا ہے میں عمرے زیادہ کر لوں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے الاؤ ہوگا. آپ جائیں وہاں سے بس لے لیں، بس بالکل قریب سے ملے گی، مسجد نبی کے پاس ہی ہوتی ہیں، وہاں سے آپ لے کے جا سکتے ہیں. تو یوں ہماری انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری اور مدینہ شریف میں رہنا، کسی بھی بات پہ اعتراض، آج گرمی بڑی ہے، بہت گرم ہوا چل رہی ہے، ہوٹل میں بیڈ ٹھیک نہیں ہے، گرم پانی بہت زیادہ آتا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، مرچ بہت زیادہ تھی، گھی زیادہ تھا، نمک زیادہ تھا، یہ روٹیاں کس طرح کی بنی ہوئی ہیں، یہ تمہیں مدینہ سے ویسے ہی فارغ کر دے گی یہ بات. ان سے نکل آؤ، کوئی کسی قسم کا شکوہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایک بھی بات اگر آپ کے دل میں آ گئی ہے اس کو زبان پہ لانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کہاں کھڑے. اور اس لیے وہاں مدینہ میں رہنا، ویسے تو میں نے کوشش کی تھی کہ 15 دن ہمیں ہوتے، ہم 15 دن میں واپس آ جاتے، لیکن مجھے جب بتایا گیا کہ جی 15 دنوں میں واپسی کی کوئی فلائٹ نہیں مل رہی تو مجھے لگا کہ شاید پھر یہ حضور کی طرف سے ہی ہے کہ آپ ہمیں زیادہ دن ٹھہرانا چاہتے ہیں، ورنہ 15 دن میں بندہ نکو نک ہو جاتا ہے، وہاں ختم ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے میں ٹر جاؤں پاکستان. لیکن چلیں اب دیکھیں، آپ آزمائش میں آئیں گے، 7 دن ابھی مزید ہیں، تو ان دنوں کو آپ نے بڑے دھیان سے گزارنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہی بات جو میں نے مکہ کے لیے کی، سارا وقت حرم میں گزاریں، سارا وقت حرم میں، یعنی پاگل ہو جائیں حرم کے لیے، حرم 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 حرم، بس وہیں بیٹھیں اور اپنے آپ کو مجبور کر کے بٹھائیں، بھائی نہیں ادھر ہی رہنا، میں کی کرنا جا کے ہوٹل. بیٹھے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، سب گنبد شریف کو دیکھتے رہیں، سامنے حضور کا روضہ ہے اس کی طرف دیکھتے جائیں. رات کو انشاءاللہ ہم وہ سامنے جو آپ کا وہ جو آپ کے سامنے گنبد شریف کے سامنے جو ایریا ہے وہاں بیٹھا کریں گے، رج کے گنبد شریف کی زیارت کیا کریں، سہ رات بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں وہاں درود شریف پڑھتے رہا کریں گے. تو ایک عجیب و غریب وہاں پہ وہ ایک سما ہے جو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تو وہ 11 دن ہیں مدینہ کے جو مکہ کے بعد آئیں گے، تو اس کے لیے ذہنی طور پہ ابھی سے تیار ہو جائیں کہ وہ اچھی خاصی آپ کی وہاں پہ حاضری ہے جو آپ نے بڑے پیار سے دینی انشاءاللہ. تو یوں یہ سفر مکمل ہوگا. جو چیزیں ساتھ لے کے جانی ہیں ان میں کوشش کریں 4 سے 5 جوڑے ہوں گا آپ کے. گرمی زیادہ ہے تو اس طرح کا جو واش اینڈ ویئر ہے نا، یہ آپ کے لیے وہاں بہت بڑی نعمت ہے، مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں. کاٹن بھی ٹھیک ہے، لیکن کاٹن میں بعض اوقات آپ ان ایزی ہوتے ہیں، وہ ذرا پسینے سے عجیب حالت ہوتی، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن واش اینڈ ویئر زیادہ آپ کو آسانی دے گا. کیونکہ حج پہ بھی گرمی تھی، میں نے اس وقت بھی دیکھا، پھر جب پہلے گئے ہم اس وقت بھی دیکھا. تو 4 سے 5 جوڑے بہت ہیں، زیادہ بھریں گے اٹھا کے پھرنا پڑے گا آپ کو. سامان کم سے کم رکھیں، ایک چھتری رکھ لیں، ٹوتھ پیسٹ رکھ لیں، اپنا برش رکھ لیں، اپنا جو ہے وہ ایک جاگر ضرور لیں. آپ مردوں کو کہہ رہا ہوں، خواتین بھی، سنیکرز پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے، وہ چپل پا کے نہیں چڑھنا، چپل پا کے اتنے چڑھ، تو وہ سنیکرز ہوں گے انہیں استعمال کریں. اور کینچی ضرور پاس رکھیں، لیکن کینچی کو اپنے ہینڈ کیری میں نہیں رکھنا. ایک ہوتا ہے آپ کا ٹرالی بیگ، بولو، ایک ہوتا ہے ہینڈ کیری جو آپ نے اپنے ساتھ کندھے پہ وہ بیگ سر لگا کے تو اندر جہاز میں لے جانا ہے. اس ہینڈ کیری میں کوئی لوہے کی چیز نہ ہو، اس میں لوہے کی چیز وہ نہیں رہنے دیتے، وہ نکال دیں گے اور پھر آپ کہیں گے جی میری شے لے گئے. اور نہیں بھائی، وہ ہینڈ کیری میں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو آپ اندر رکھیں اپنے اس ٹرالی کے اندر، تو وہ جانے دیتے ہیں کیونکہ وہ بک ہو کے پیچھے چلی جاتی، تو وہاں رکھیں. اور اس کے علاوہ احرام میں نے کہا ہے 2 چادریں ضرور لیں، یعنی 2 احرام لیں سارے. اور ایک جو بیگ ہے جو ان کا ہے، جو PIA کا ہے، وہ میرا 30 کلو الاؤ ہے، 40 کلو الاؤ ہے. آپ نے پڑھا ہے کہیں؟
ٹکٹ پہ لکھا ہوا. تو 40 کلو آپ دیکھ لیں, کہیں پہ کنڈا لگا لیں, یا نہ بھی ہو تو اندازہ کر ہی جاتے ہیں اٹھا کے کہ 40 کلو سے کم ہونا چاہیے. اگر 40 کلو سے زیادہ ہو انہوں نے اٹھا دینا, انہوں نے کہا کڈو باقی چیزیں باہر. تو 40 کلو سے کم رکھیں. بس 40 کلو اتنا زیادہ کرنا کیا ہے, مطلب 5 جوڑے سنیکرز, چھتری, چند چیزیں, اور میرا نہیں خیال کہ آپ کا 20 کلو بھی بنے. بولو ٹھیک ہے جی, بالکل نارمل رکھیں, کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے کوئی چیز کی ایسی. دلالخراج شریف رکھ لیں, اگر کسی کے پاس دلالخراج شریف ہے تو دلالخراج شریف ساتھ لے لے, کیونکہ وہاں پڑھنا دلالخراج شریف بڑی برکت کی چیز ہے, وہ ضرور رکھ لیں ساتھ. اور باقی وہاں پہ پی کیپ رکھیں, چشمہ لے لیں اینک والا, اور دھوپ والا, سن گلاسز لے لیں, میں نے جیسے ابھی کہا سن بلاک کریم لے لیں. ٹھیک ہے, اور کیا ہے بولو اس کے علاوہ؟ جی امامہ شریف ضرور لیں, امامہ رکھ لیں, ظاہر ہے اچھی بات ہے. ٹوپی, رومال, امامہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو ساتھ رکھیں تاکہ وہاں پہ کوئی ایسی مشکل نہ ہو. اپنے پاس آپ جو بھی رقم رکھنا چاہتے ہیں علیحدہ سے وہ ضرور رکھیں, جو آپ نے وہاں پہ ظاہر ہے اپنی خریداری کرنی ہے وہ ضرور ساتھ لے کے جائیں. یہاں سے ریال کنورٹ کروا لیں اور وہ ریال آپ ساتھ لے جائیں اور وہاں پہ استعمال کریں. اور میں یہ عرض کروں گا, میری آپ سے عرض ہوگی کہ آپ وہاں سارے پیسے خرچ کر کے آئیں, ایک ریال بھی بچا کے نہیں لے آنا. جتنا لے کے گئے ہیں سب خرچ کر دیں, خاص طور پہ مدینہ میں خرچ کریں, اور بالکل نہ اس میں پریشان ہو. آپ کی زندگی میں بھی وہ ساری زندگی میں بھی وہ کمائی اللہ ایسے دہرا دے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ کس طرح میں نے وہاں خرچ کیا تھا تو اللہ نے یہاں بھی دے دی. تو سارے پیسے وہاں خرچ کریں. تو اپنی جو ہے وہ کوئی بھی ایسی, بلکہ ہم تو جو تھے لاسٹ ٹائم 20 لوگ, ہم نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ ہر روز ایک شخص دعوت رکھ لیتا تھا کہ بھائی میری طرف سے سب کو دعوت. تو اس طرح بڑا اچھا ایک طریقہ تھا, ہم نے ایسا بھی کیا. تو کھانے کا سلسلہ بڑا اچھا ہوگا, وہاں جاتے ہی آپ سے 100 ریال لے لیے جائیں گے تاکہ سب کا کھانا اکٹھا جو ہے وہ منگوا لیا جایا کرے. تو یوں آسانی ہو جائے گی. اور بھی بڑی چیزیں ہم نے سوچی ہوئی ہیں جو آپ کے لیے وہاں آسانی ہوگی انشاءاللہ. بڑی برکت سے ہمارا یہ سفر ختم ہوگا. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب سوالات کا سلسلہ شروع کریں. کوئی سوال ذہن میں آیا ہے تو پوچھیں. سادہ پن جی. جب نماز پڑھنے جانا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مطاف میں جائیں, جہاں نیچے طواف ہو رہا ہے نا, کعبے کے پاس جو طواف ہو رہا ہے اسے مطاف کہتے ہیں. تو وہاں احرام کے بغیر وہ نہیں جانے دیں گے. گھر سے احرام پہن کے آئیں, ٹھیک ہے, اور آ کے آپ نماز بھی پڑھ لیں, ساتھ آپ طواف کر لیں. اور اگر آپ اوپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, پھر آپ احرام نہ پہن کے, پھر آپ ایسے ہی چلے جائیں, نماز بھی پڑھ لیں, ساتھ طواف کر لیں. لیکن وہ اوپر کرنا پڑے گا, اچھا نہیں جی. ماشاء اللہ. گنبد شریف کا بھی یہی انداز ہے. لے آئیں وہ جوس لے آئیں. تو گنبد شریف کے لیے بھی یہی دعا ہے. اور گنبد شریف کا معاملہ تو ہے اس سے بہت بڑا ہے. مدینہ شریف میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کی بس جب آ رہی ہوگی مسجد نبوی کی طرف تو گنبد شریف بھی دور سے نظر آ جاتا ہے. تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اچانک گنبد پہ نظر نہ پڑ جائے. اس کا بھی خیال رکھیں اور ذرا نظروں کو تھوڑا نیچے رکھیں, دھیان ذرا نیچے رکھیں. اور جب ہم آپ کو حرم میں لے کے جائیں تو تب آپ گنبد شریف کی زیارت کریں, زیادہ بہتر یہ. اس وقت دعا بتا دی جائے گی کہ وہاں کیا مانگنا ہے, کہ وہ بڑا خوبصورت لمحہ ہے انشاءاللہ. اللہ برکت. ہاں, طواف میں 7 چکروں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے یہ کہ پہلے 3 چکر جو ہے وہ مرد رمل کے لگاتے ہیں. رمل کہتے ہیں کہ وہ اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کر لیتے ہیں, اور یوں ننگا کر کے تو اس کو وہ یوں, تو میں بتا دوں گا آپ کو, احرام میں بتا کے دکھاتا ہوں. تو وہ ننگا کر لیں گے, تو وہ پہلے 3 چکروں میں ایسا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ وہی پہن لیں گے. اس کے سوا طواف میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہے, ایک جیسے ہی چکر ہیں 7, کوئی فرق نہیں. جی یہ بہت اچھا پوچھا آپ نے.
میں نا وہ ایک تو مجھے تھوڑا سا یہ آئیڈیا لینا پڑے گا کہ ہم یہیں سے اس کو بک کر سکتے ہیں، جو ہے وہ ہماری جو ایپ ہے نسک ایپ سے، ہاں جی، وہ ہم یہیں سے اگر ہم بک کر دیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہیں سے بک کر سکتے ہیں اسے تو پھر یہیں سے کر. جی وعلیکم السلام. تسلیم صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہم یہاں سے نسک ایپ کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں یہاں سے پاکستان سے، یا وہاں جا کے کرنا ہوگا؟ جی ویزا کا نمبر. ٹھیک ہے. اچھا ای میل پہ کوڈ آ جائے گا. جی ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. اچھا اچھا. نہیں ہم پھر کس دن کریں؟ ابھی یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ٹریننگ میں، تو کیا ہم ابھی لاگ آن کر سکتے ہیں اس پہ؟ ابھی ہم کر سکتے ہیں ابھی؟ ابھی وہ اوپن ابھی اوپن ہوں گی سلاٹس؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر ان کو آج بتا دیتے ہیں نا کہ ابھی جو کمنگ جمعہ آ رہا ہے اس میں پھر یہ لاگ آن کر لیں اور کچھ. ہوں. جی ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے میں نے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے اوکے. اچھا جی وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ نسک ایپ جو ہے وہ آپ نے انسٹال کر لینی ہے. پلے اسٹور پہ ملے گی آپ کو نسک ایپ. نوٹ کر لیں NUSK. پلے اسٹور پہ آپ جائیں گے تو NUSK نسک. تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی جو سلاٹس ہیں آدھے گھنٹے کی سلاٹس ہوتی ہیں یہ، اور آدھے گھنٹے کا ٹائم ریاض الجنہ میں آپ بک کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہوگا جمعے والے دن 4 بجے، یعنی جمعے کو آپ نے 4 بجے، آپ کو یہاں سے بھی میسج آ جائے گا. 3 بجے ہم میسج کر دیں گے کہ جی آپ 4 بجے اپنی ایپ کھولیں اور آپ اپنی سلاٹ کو کلک کر دیں تاکہ آپ کی سلاٹ بک ہو جائے. وہ ڈیٹ آ رہی ہوگی اور اس ڈیٹ میں آپ نے جمعے کا دن سلیکٹ کرنے، وہ دن دیکھ لینا ہے کون سا دن میں وہاں پہ مدینہ کے اندر ہوں اور میں سلاٹ کو کلک کر دوں. یعنی اس طرح ہوگا. یہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک پورا گروپ وہاں پہ لے کے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ سب کو انڈیویجول دیں گے. تو اس کے لیے آپ نے جمعے والے دن اس کو کر لینا ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے اس کو انسٹال کر لیجیے گا. اس میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی. یہ اس کا آئیکن ہے، یہ اس کا آئیکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے آئیکن نظر آ رہا ہے سب کو؟ کعبہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور NUSK لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی اس میں یہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی تصویر بنی ہے اور ساتھ NUSK لکھا ہوا ہے نسک ایپ. تو یہ کر کے تو جمعے والے دن آپ کو اس کا سارا طریقہ بھی میں گروپ میں بھیج دوں گا کہ اس کا طریقہ کیا کیا ہے. تو وہ سارا آپ نے کر کے تو جمعے والے دن آپ نے اپنی سلاٹ کو آپ نے کر دینا ہے. اس میں یہ نیچے کریٹ اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے، یہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے آپ نے. اور کریٹ اکاؤنٹ کر کے اس میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی: آپ کے پاسپورٹ کا نمبر، آپ کے ویزے کا نمبر، اور آپ کی ای میل ایڈریس. تو یہ ای میل ایڈریس اور بولیے پاسپورٹ نمبر اور ویزا نمبر، ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے. یہ تینوں چیزیں آپ نے اس میں ڈال دینی ہیں. تو وہ آپ کو ایک نمبر بھیجیں گے جو آپ کی ای میل ایڈریس پہ آئے گا. ای میل ایڈریس پہ وہ نمبر آ جائے گا، وہ نمبر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، ساتھ ہی آپ کو سلاٹ مل جائے گی. اور وہ سلاٹ پھر آپ نے کہیں پہ لکھ لینی ہے کہ یہ میرا دن جو مدینہ میں ہے، اس دن میں میری یہ ٹائم ہے جس میں میری ایپ نے مجھے میرا نمبر دے دیا ہوا ہے. اب وہی چیز انہوں نے آپ کی جب آپ لے کے جائیں گے وہاں تو فون پہ انہوں نے وہ چیک کرنی ہے. انہوں نے کہا جی دکھائیں ہمیں اپنا نمبر دکھائیں. تو وہ آپ یوں دکھائیں گے، وہ ایسے پکڑ کے دیکھیں جائیں گے، آپ اندر چلے جائیں گے. تو یہ آپ کا
ریاض الجنہ میں جانے کا طریقہ ہوگا. اور کوئی سوال؟ نہیں، حجر اسود کا تو میں بالکل بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، اور اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ اگر تو کوئی ایسا موقع بنا جس میں خواتین کے لیے آسانی ہو تو ہم ضرور اس میں آپ کو دیں گے ٹائم. لیکن وہاں جو حالت ہوتی ہے وہ نہ تو واجب ہے نہ یہ فرض ہے، تو بس لوگوں نے اس کو ایک اپنی سٹیٹس کا ذریعہ بنا، میں لیا بہت ساتھ ہوں، کیوں نہیں لیا. میں فضول عجیب بات یار، مطلب اتنا آپ لوگوں نے اس کو، بھائی نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے. ہاں یہ ہے کہ چلو ایک فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت میں جاتے جاتے کتنے آپ گناہ کر جاتے ہیں. وہ فضیلت تو کب کی ختم ہو گئی جاتے جاتے ہی. تو حجر اسود کا وہ بھائی کتنے لوگوں کو حج لگی ہے، کتنے لوگوں کے پاؤں کو آپ نے جو ہے وہ مٹی میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو مسل دیا پکڑ کے، کتنے لوگوں کو آپ نے تکلیف دے دی ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی دینی پڑ جاتی ہے. بولو نا، یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں نہیں میں نہیں کسی کو کچھ کہہ رہا تھا. بھائی کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ آپ گھسے ہوئے تھے، کتنے کا سانس گھٹ گیا. اس لیے وہ طریقہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ خود لائن بنوائیں تو پھر اور چیز ہے، تو وہ دیکھ لیں گے. اللہ کرے آپ کی قسمت میں کوئی لائن آ جائے تو مل جائے گا آپ کو. بہت بہتر طرف سے آپ جا کے سارا دن لگے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مشکل ہو جاتی ہے. ریاض الجنہ میں وہاں جا کے بتا دوں گا انشاءاللہ، تفصیل سے بتا دیں گے انشاءاللہ ریاض الجنہ میں کیسے بتانا. اور بتائیں کوئی سوال؟ تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات سنڈے نائٹ ہوگی. آپ میری طرف آ جائیں گے. جی جی ہاں، یہ بڑا میں عرض کر دوں کہ ساتھ جانا لاہور، یہ مجھے آپ معاف کر دیں کیونکہ وہاں بہت مشکل ہو جانی ہے. سب کو یہیں سے مل لیں اور یہیں سے ان کو الوداع کہہ لیں. کوئی ایک ساتھی، جس طرح آپ کی گاڑی میں اگر کوئی ایک بندہ ساتھ جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ پورا وہ خاندان چھوڑنے جا رہا ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ابا جان دیا ساڈا. تو وہ یہ طریقہ نہیں ہوگا بھائی، اس کو آپ نے یہیں رکھنا. وہاں سے مل کے آئیں اور یہاں آتے ہی آپ تسلی سے گاڑی میں بیٹھیں اور ہم روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ جی ہاں، احرام میں بتا دوں آپ کو انشاءاللہ. لائیں جی، ابھی تک لگ جائے گا، کوئی بات نہیں. ہاں نہیں، وہ کر لیں گے انشاءاللہ، امیدوں سے پہلے ہو جائے گا. یہ مرد حضرات دیکھ لیں، احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں. پیچھے کر لیں. تو آپ نے اس طرح اس کو باندھنا ہوتا ہے کہ آپ تسلی سے ایک منہ کر لیں، ٹائٹ کریں. جو بڑا سادہ سا طریقہ ہے، اس کو یوں ٹائٹ کر کے یہ سارا اس کے اندر ڈالیں. اس کو اوپر بھی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ. سارا ایسا ایک خیال رکھنا ہے کہ ناف سے یہ اوپر ہونا چاہیے. ناف سے نیچے باندھا تو وہ صدر ظاہر ہوگا، کہ مرد کا صدر ناف سے نیچے صدر ہوگا. تو یہ ناف سے اوپر ہوتے ہیں. اس طرح آپ نے اندر ڈالیں. دوبارہ بات اس کو ذرا چھوٹا رکھنا ہے، یہ بڑی ہوتی ہے. اس کو آپ نے یوں ٹائٹ کر دینا، ٹائٹ کر کے یہاں سے اس کو بھی ٹائٹ کر دینا اور لگا کے تھوڑا سا نظر کھینچ کے اس کو ڈال دیں. تو آپ کی ایک چادر پوری ہو، دوسری چادر ناف سے اوپر ہی باندھ دیں. اچھا، یہ جو بیلٹ ہوتی ہے، کیونکہ احرام میں 2 چادروں کے سوا مرد کے جسم پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بنائن وغیرہ، کوئی انڈر ویئر وغیرہ نہیں استعمال ہوتا. لہٰذا مرد صرف احرام میں 2 چادریں استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ وہ جو بیلٹ ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں یا ویزا ہے تو وہ اس کی جیب میں رکھنے کی نیت کرتا ہوں، تو اس پہ پھر اجازت ہوگا. ورنہ وہ تیسرا کپڑا ہے جو کہ احرام میں منع ہے. تو آپ نے وہ بیلٹ جو باندھنی ہے، اس کو کوئی بیلٹ ہوگی، بیلٹ سے ساتھ لے کے یاد رہا، بیلٹ ہوتی ہے وہ لے لیجیے گا. لے لیے بیلٹ سب؟ بیلٹ لے لیجیے گا. وہ بیلٹ ساتھ باندھی جائے گی تاکہ یہ پھر گرے گا نہیں، ورنہ یہ چل چل کے یہ ہلکا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو یہ آپ نے تہذیب کو رکھنا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے ہاں جو آپ نے جوتا پہننا ہے
اس میں یہ جو آپ کے پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے وہ ننگا ہونا چاہیے، پاؤں کے اوپر والا حصہ ہمیشہ ہاتھ لگائیں، کون سا حصہ پڑا، یہ والا سارا حصہ، یہ سارا حصہ ننگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری چادر ہوگی، دوسری چادر آپ سمپل جو ہے وہ ایسے کر کے جیسے آپ یہ چادر، یہ آپ کا احرام پورا مکمل ہو گیا، یہ پورا احرام ہو جائے گا۔ جب رمل کریں گے تو پھر یوں ہوگا، آپ اس کو یوں کرتے ہیں، یہ اپنا کا ہوگا، یہ رمل کے 3 چکروں میں یہ زندہ دایاں رمل میں دایاں کندھا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بند کر دیں گے ایسے، یہاں چوتھے چکر میں ساتھ ہی آپ اس کو ڈھانپ دینا، چوتھے چکر میں نہیں کرنا ہے ایسے، چوتھے چکر میں آپ نے اس کو یوں کرنا ہے، دوبارہ سے اسی حالت میں جیسے احرام ہوتا ہے۔ اس میں کو پوچھ لیں، سمجھ آ رہا یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ چوس لیتا ہے پسینے کو، پسینہ چوس لیتا ہے، وہ چپک جاتا ہے جس کے ساتھ۔ دوسرا تو نا وہ ململ کا وہ بیٹھ اور کوئی سوال؟ جی جی، انشاءاللہ جو ہمارے درس تصوف ہیں وہ مدینہ اور مکہ سے جب جب ہمارے وہاں یہ ٹائم آئیں گے تو ہم درس تصوف وہاں سے انشاءاللہ لائیو کریں گے، اس کے لیے ہم لے جائیں گے۔ یہ بسم اللہ ساتھ ساتھ جوس پئیں، یہ دیں سب کو نا، آگے دیں، سب کو دیں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ بالکل ہو سکتا ہے، سب کو دیں، نواز ادھر عامر صاحب کو دیں۔ ہو سکتا ہے آپ ایک عمرہ اپنے والدین کے نام کا کر لیں، ایک عمرہ حضور کی ساری امت کے ان لوگوں کی طرف سے کریں جو کبھی نہیں آ سکیں گے، یعنی وہ کبھی آ ہی نہیں سکیں گے غربت سے، بیماری سے، تو ان کی طرف سے آپ عمرہ کریں۔ بس ایسے ہی بولنا ہے، اے اللہ میں جب عمرہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ثواب میں، دعا میں آخری جو نفل پڑھیں گے اس میں آپ نے کہہ دینا مولا یہ عمرہ میں فلاں کو پیش کرتا ہوں۔ شروع میں نیت نہیں ہوگی، شروع میں اللہ کی رضا کی ہی نیت ہوگی، لیکن جب ہو جائے گا تو پھر مولا یہ سارا ثواب میں فلاں کو پیش کرتا ہوں۔ ایک عمرہ حضور کی طرف سے کریں، ایک عمرہ سیدہ فاطمہ کے نام کا بھی ہو سکتا ہے، رضی ان کا بھی، تو لہذا زندوں کے نام کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی عرض نہیں۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمارا عزیز ہے، بیمار ہے، نہیں آ سکتا، تو اس کی طرف سے بھی عمرہ آپ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ دونوں کا اکٹھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، کوئی ایسی بات، دونوں کا اکٹھا بھی ہو سکتا، دونوں کو ثواب جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ اور کوئی سوال؟ آن لائن کوئی سوال آ رہا ہے تو مجھے بتائیں۔ ہاں، موبائل سم میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ایئرپورٹ سے ہی لے لیں، وہ آپ تقریباً 100 ریال ذہن میں رکھیں، 100 ریال آپ نے جاتے ہی موبائل سم لے لینی ہے، اور وہ 100 ریال والا پیکج ہم آپ کو آن کروا دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کا ایک پورا عمرہ 100 ریال سے گزر جائے گا انشاءاللہ، دوبارہ اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سستے کے چکروں میں نا لوگ پھنس جاتے ہیں، ہم نے بڑی پہلی مسٹیک کر دی، ایک دفعہ 30 ریال کا پیکج لگوا لیا، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور بعد میں سمجھ آئی نہیں یار 100 ریال کروا لیتے پورا حج گزر جانا تھا۔ مجھے سادہ پانی دے بس۔ نہیں اب تو کلوزنگ بالکل بند ہو گیا۔ تو بس میں یہی عرض کروں گا کہ وہاں آپ سب ماشاءاللہ مرد و خواتین اکٹھے ہیں، تو آپ سب کا بڑا ایک خوبصورت گروپ ہوگا، تو صبر کا مظاہرہ کیجیے گا، بہت صبر کیجیے گا، بس صبر ہی کیجیے گا۔ کسی کو کہہ کے کرایا تو کیا کرایا، بولو، صبر ہی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کینچی ہو، اچھی نسل کی کینچی جو ہے نا وہ بہتر رہے گی، وہ بڑا اچھا رہے گی آپ کے لیے۔ اور اگر آپ کی رواں کوئی جوتی گھر میں ہے جو رواں ہے، لیکن وہ شرط یہ ہے کہ وہ یہاں سے ننگی ہو، تو پھر وہ لے لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کینچی بہتر رہے گی، اس کو ابھی پہننا شروع کر دیں،
6-7 दिनों में रवा कर लें, वही पहने वहाँ। नहीं, आपका नहीं, औरतों के लिए नहीं होता। आप अपनी जो भी रेगुलर जूता है पहन सकते हैं। मर्दों के लिए हाँ ये है कि हम वहाँ जाके ना ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। मसलन एक खातून है, 4 औरतें उसको दे देंगे, एक खातून है 4 उसको दे देंगे, एक खातून है 4 उसको देंगे। तो वो उनके जूतों की जिम्मेदारी उसको देंगे हम। एक वो जो बैग होता है, वो जो बच्चे पीछे पहनते हैं, वो जो तनियों वाला कपड़े वाला, वो ज़रूर ले लें साथ। वो ना हम बल्कि वो छोड़ दें, वो हम खुद ले लेंगे। 4-5 बैग 6-7 ले लेंगे। मर्दों में भी हम ऐसे करेंगे, एक बंदे को ड्यूटी दे देंगे, भाई 4-5 जूते तुम्हारे पास है, 4-5 जूते तुम्हारे, वो उसके अंदर डाल देगा। क्योंकि जब हरम में आपने जाना है तो जाते ही वो जूते उतार के उस बैग में डाल देने हैं और फिर वो बैग आपने अपने साथ रखना है। क्योंकि कहाँ जूते वहाँ पे संभालना बहुत बड़ी ड्यूटी, बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो इसको अपने ज़हन में रखना जी। अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह जी। उलमा ने मना किया, ये वो अमानत है लोगों की, आप इस गुनाह को ना करें वहाँ पे। जो अगर तो गुम हो जाए वो और बात है, लेकिन ये है कि जानबूझ के जड़ा मर्जी पा के लगे फिरो, और भाई अगले ने कितनी मुश्किल ना लिया सी। तो ऐसे नहीं करना आपने, ये गलती नहीं करनी। वहाँ लोग करते हैं ये, लेकिन आपने नहीं करना। अपने जूते संभालें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो जूता लेके गया था वही वापस लाया था, कोई नहीं गुम हुआ जी। नहीं, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो और चीज़ है। वो पहननी थोड़ी है आपने, वो तो उसके लिए यूज़ किया गया है, जूतों के लिए। जी जी हाँ, जो अमाउंट साथ लेके जानी है वो अगर बेहतर है कोई देखिए अभी आपका जो है वो 2 लाख तक तो खर्चा आ गया है। मैंने उस दिन आपको भेजा है वो सारा स्नैपशॉट जो आपने भेजा है हमें, अल्लाह खैर करे। तो बाकी जो भी 11 दिन का खर्चा है वो भी हमने इसमें नहीं डाला। जो वापस मदीने जब हम आएंगे तो होटल का जो खर्चा होगा, आप एहतियातन उसके भी 30,000 ज़हन में रखें। तो इस तरह 2,30,000 में आपका पूरा उम्रा हमारी तरफ से मुकम्मल हो रहा है। अब बाकी अमाउंट आपकी मर्जी है, आप 50,000 साथ ले जाएं, 1 लाख साथ ले जाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे ख्याल से 50,000 बहुत है, बहुत होती है। खजूरें वगैरह लेके आनी है आपने, कुछ अपनी को 2-4 चीज़ें लेनी है, तो अपनी मर्जी है आपकी। क्यों जी आमिर साहब, कितना 50,000 बहुत है? 1,000 रियाल काफ़ी रहेगा, बहुत है। हाँ बहुत है, मतलब 1,000 रियाल कम से कम पास हो आपके। तो जी मस्जिद मदीना शरीफ में जाते ही बस दुरूद शरीफ ही है, हजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश किया जाए, सलातो सलाम पढ़ा जाए, इससे बड़ा कोई अमल। यार ये खाते जाए साथ साथ। और दूसरा सवाल क्या? जो इस्तिताअत नहीं रखते वहां जाने की, दुआ करें उनके लिए, अल्लाह उनको ले जाए इंशाल्लाह। देखिए आप तो वहाँ बैठे हुए हैं बड़े आला मुल्क में, आपको क्या मसला है, जा सकते हैं। और कोई सवाल? अमीर साहब को भी दें। हर बंदा एक हैंड कैरी रखेगा और एक अपने साथ ट्रॉली बैग रखेगा। ट्रॉली बैग बहुत बड़ा ना लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैक्सिमम साइज उसका इतना होना चाहिए, नॉर्मल साइज। एडे बड़े बैग लगे जाए, इतना मुनासिब सा साइज, आसानी होगी आप। और वो जो कंधे पे डालना है वो हैंड कैरी होगा, हैंड कैरी अंदर चला जाएगा आपके साथ और ट्रॉली चली जाएगी, बुक हो जाएगी। अजान समात कीजिए।
اگر آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے تو ابھی نسخ ایپ کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. صلی اللہ علیہ وسلم. جو فالی ہو گیا وہ احمد صاحب اٹھائیں سارے جو خالی ہیں شاپر میں ڈالیں. شاپر کدھر؟ آمین اللہ رب حاضر صلی اللہ. باقی ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، تو میں اس پہ بار بار کہوں گا کہ ایک شیخ کے ساتھ جانا اس حوالے سے بہت بڑی فضیلت تو ہے، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی روٹین میں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا جو شیخ کی روٹین میں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات آپ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اس روٹین کے اندر وہ چیزیں ایسی وہ دیکھتے ہیں آپ کہ وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور آپ اس طرح کا عمل نہیں کر پاتے. تو اس لیے کوئی اعتراض، کوئی کسی قسم کا ایسا انداز نہ بنانا، یہ آپ کو میری ایڈوائز ہے. کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا، لیکن یہ سوچنا کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا، کب کیا گیا، وہ پھر آپ کے لیے بعض اوقات چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہ شیخ کے ساتھ جانا فضیلت تو ہوتی ہی ہے، لیکن ایک بہت بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح بھی ہوتے ہیں. کیونکہ وہ آپ کے لیے مسکراتے ہوئے بھی آزمائش ہیں، وہ آپ کے ساتھ اگر پیار کر رہے ہیں تب بھی آزمائش ہے، اور اگر وہ آپ پہ غصہ ہو رہے ہیں تب بھی آزمائش. وہ آزمائش ہی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یہی ذہن میں رکھا جائے کہ اپنے حضرت کے ساتھ ہوں، وہ مجھے جہاں کھڑے کر دیں گے میں کھڑا ہو جاؤں گا، جہاں بیٹھ جائیں گے میں بھی بیٹھ جاؤں گا، جہاں وہ کہیں گے چل پڑو میں بھی چل پڑوں گا. تو وہاں پہ اپنی وہ اس طرح سے مناسب نہیں ہوتی کسی بھی چیز کے اندر. جیسے ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے ساتھ پچھلے سال گئے، تو وہ ہم غار ثور پہ چلے گئے. مجھے وہ بعد میں پتا چلا جی وہ غار ثور پہ جا رہے ہیں، وہاں اتنا اونچا چڑھیں گے، اس سے بہتر ہے 2 عمرے کر لیں. تو وہ عمرہ کرنے چلے گئے. ہم غار ثور پہ چلے گئے، وہ عمرہ کرنے. تو بعد میں خیر وہ چیزیں کافی ان کے لیے مشکل ہو گئیں، بڑی آزمائش میں آ گئے. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا بس وہ آپ ہمارے ساتھ نہیں نہ گئے تھے، تو اللہ نے اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا کھینچا ہے اب کہ بھائی وہ جب آپ کے جو استاد ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں اور آپ اپنا قبلہ علیحدہ بنا رہے ہیں، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ پوچھ لیا جائے اور پوچھ کے تو پھر اس پہ عمل کیا جائے. تو اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ سب کا عمرہ بڑا احسن مکمل ہو. میں تو ابھی سے ایسا لگ رہا ہے وہیں پہ بیٹھا ہوں اور اسی طرح کی فیلنگز آ رہی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ابھی اذان ہوئی ہے تو میں ہوش میں آیا ہوں کہ میں تو یہاں ہوں. تو اتنی جو ہے وہ برکت ہے. تو انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے گا اور آپ کے لیے صحت کے ساتھ یہ سارے معاملات مکمل ہوں گے انشاءاللہ. آپ کی عمرے کی جو ٹکٹ ہے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیا ہوا ہے آپ نے؟ جی آپ نے لے لیا؟ کہاں سے لیا؟ اچھا ایسا کریں کہ نا آپ ایک ایک عمرے کی سب کی ٹکٹ وہاں سے نکلوا لیں، پھر پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں. عمرے کا ویزے کی بھی نکلوا لیں، اس میں شیئر ہوئے ہوئے ہیں نا گروپ میں، تو وہ سب کی ٹکٹیں نکال لیں.
ٹھیک ہے، اور سب کو اس سے پہلے پہنچ جانی چاہیے. ایک ایک فوٹو اسٹیٹس آپ نے ضرور رکھنی ہے سب کی. ایک عمرے کی ٹکٹ ہوگی آپ کے پاس، ایک آپ کے پاس اس کی فوٹو اسٹیٹ ہوگی، ایک ویزے کی فوٹو اسٹیٹ ہوگی. یہ آپ نے اپنے بیگ میں رکھنی ہے، اپنی جیب میں رکھنی ہے. وہ کسی وقت بھی شرطا چیک کر لیتا ہے. آپ گزر رہے ہیں بازار سے، وہ کہتے ہیں جی چیک کراؤ جی، تو وہ نکال کے پھر پکڑا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے جاؤ. تو اس فوٹو اسٹیٹ سب کے پاس ہو. پاسپورٹ کی وہ اس پیج کی، وہ جو پہلا پیج ہے پاسپورٹ کا، اس کی، ویزے کی اور ٹکٹ کی. یہ 3 فوٹو اسٹیٹیں سب کے پاس، سب کی جیب میں ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی جگہ کوئی تکلیف نہ ہو. تو آپ وہ PDF ذرا نکال لیجئے گا سب کے، تاکہ سب کے پاس پہنچ جائیں اور آسانی سے. انشاءاللہ آپ وقت پہ آئیے گا. 2 بجے تک ہماری گاڑی آ جائے گی گرین ویلی میں، تو آپ وہاں پہ وقت پہ پہنچ جائیں. 1 بجے آ جائیں تاکہ تھوڑی دیر پہلے دعا بندہ کر لیں، اور 1 بجے آ کے تو تسلی سے بیٹھ جائیں بیسمنٹ میں، اور وہاں سے انشاءاللہ. باقی تو سارے یہیں سے ہیں نا جی؟ بولو. صرف فیصل عامر صاحب ہیں جو وہاں سے ہیں، باقی تو یہاں سارے یہیں سے ہیں. اچھا کتنے بجے پھر پہنچ جائیں؟ اچھا چلیں، اس میں یہ ہے کہ آپ ایک دن پہلے کچھ تھوڑا بہت تو علم ہو ہی جاتا ہے نا. پھر بھی میں کہتا ہوں اتنا دیر پہلے بلا کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے. آپ ذرا مجھ سے رابطے میں رہیں، اسی طرح ہم کمیونیکیٹ کر دیں گے ان کو. لیکن بہرحال آپ 1 بجے کا ذہن میں رکھیں. 1 بجے میری طرف آ جائیں آپ. 1 بجے ہی ہو انشاءاللہ. اللہ آسانی فرمائے، اللہ توفیق. کوئی اور سوال تو نہیں کسی کا؟ آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، مولا عمرے کی یہ ٹریننگ کروائی گئی ہے، اللہ اس سے بھی بہتر ہمیں عمرے کی توفیق عطا فرما. اللہ توفیق عطا فرما. ابھی سے ہی ہماری قبولیت لکھ لے، آسانی فرما دے ان تمام کے لیے وہاں صحت کے ساتھ، برکت کے ساتھ پہنچنے کی. مولا آسانی نصیب ہو. یہ تمام وہاں مولا حاضری دیں. ان سب کے عمرے، ان سب کے طواف، ان سب کی صفا اور مروہ کی سعی، ان سب کی وہاں حاضری، غار ثور، غار حرا، مسجد نبوی شریف اور دیگر اس پاکیزہ مولا شہر کی زیارتیں سب مولا اپنی بارگاہ میں صحت کے ساتھ مکمل کروا دے. اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے. اور اس عمرے کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنانا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنانا. مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے، یہ جو مولا ساتھی دور نزدیک سے چل کے شامل ہوئے، خاص طور پہ عامر صاحب فیصل آباد سے آئے، شفق صاحبہ فیصل آباد سے، ہمارے بیٹے بیٹیاں آئیں فیصل آباد سے چل کے، اللہ ان کا آنا قبول فرما. اللہ اس محبت سے جو ساتھی 17 سے آئے ہیں، جو مولا اس شہر کے دیگر جگہوں سے چل کے حاضر ہوئے، اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرما. سب کو مولا قید و جہاں کا سچا محبت اور پیار کا انداز نصیب فرما. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بھی اٹھا لیں. اللہ آپ سب